اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ شب قدر عظیم اور جلیل القدر آتے ہیں، اور یہ اعمال جو بیان کیے جا رہے ہیں 10 اعمال ہیں، یہ آپ تینوں راتوں میں انجام دے سکتے ہیں، 19 کی، 21 کی، 23 کی اور 27 کی رات کو بھی بعض روایات میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ تو اس رات بھی اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو یہی اعمال آپ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ 10 اعمال کیا ہیں، جلدی جلدی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ جتنے ان میں سے انجام دے سکتے ہیں، جتنے آپ کے لیے میسر ہیں آپ انجام دیں۔ ایک بندہ 10 کے 10 انجام نہیں دے سکتا، تو جتنا اس کے پاس فرصت اور وقت ہے اتنے انجام دے، دنیا اور آخرت کی خیر ہے ان اعمال میں۔ سب سے پہلا کیا ہے، غسل کرنا۔ روایت میں خارج من ذنوبہ، بندہ غسل کر کے اپنا بدن نہیں دھوتا، اپنے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ دوسرا ہے احیاء اللیلہ، پوری رات جاگنا، کوئی ذکر نہیں بھی پڑھتے تب بھی آپ جاگتے رہتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت شمار ہوگی۔ تیسرا 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ کیسے پڑھنی ہے، کیفیت کیا ہے نماز کی؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، اور نماز کو تشہد اور تسلیم کے ساتھ مکمل کر کے 70 مرتبہ آپ نے استغفار کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لا یقوم من مقامہ حتی یغفر اللہ لہ ولابویہ، یہ بندہ بھی نماز پڑھ کے اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں کہ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت ہو جائے گی۔ خود اپنے لیے بھی کفارہ ہے دنیا اور آخرت کے گناہوں کے لیے، اور اپنے والدین چاہے وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو آپ شب قدر کو بھیج سکتے ہو وہ یہی نماز ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے، قرآن پاک کو کھول کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہم انی اسالک بے کتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر وفیہ اسماؤک الحسنی وما یخاف وما یرجی ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی آپ کی حاجت ہو وہ آپ مانگیں، آپ کی پوری ہوگی۔ یہ ایک الگ عمل ہے۔ دوسرا، قرآن کو سر پر رکھنا، یہ ایک الگ عمل ہے، اس کے لیے بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک، بک یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، بے علی 10 مرتبہ، بے فاطمہ 10 مرتبہ، اسی طرح امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام تک با لگا کر اس میں معصوم کو 10 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو اور لیلۃ القدر جیسی رات ہو اور اتنے پاکیزہ اور مقدس اسماء کا واسطہ دے کر قرآن کریم کو سر پہ رکھ کے آپ اگر دعا طلب کرتے ہیں، حاجت طلب کرتے ہیں، آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ یہ 5 عمل ہو گئے۔ چھٹا عمل آپ نے کرنا ہے، سورہ روم اور عنکبوت کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو بندہ بھی اس عمل کو سورہ عنکبوت اور روم کی تلاوت کرتا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے، اور فرمایا وَلَا أَسْتَثْنِي فِيهِ أَحَدٌ، میں کسی مومن کا استثناء نہیں کرتا، وہ عبادت گزار ہو، غیر عبادت گزار ہو، باقی سال اس کا کیسے گزرا ہو، لازمی ان 2 صورتوں کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد عمل آپ نے کرنا ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتے آج کی رات شب قدر کو اللہ سے اذن طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جانا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو خیر اور جو اللہ کی نعمات اور برکات زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس کو وہ جانتے ہیں اور حق معرفت رکھتے ہیں، اسی لیے یہ ملکوت کو چھوڑ کر کربلا معلیٰ کی اجازت مانگتے ہیں، انبیاء مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، سورہ قدر کو 1000 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی عمل ملی، اور یہ 1000 مرتبہ آپ فاصلے سے اور وقفے سے ادا کر سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے تلاوت کی، تھوڑا کوئی کام ہے ریسٹ کیا، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تلاوت کر لی، یعنی پوری رات میں آپ نے 1000 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے سورہ قدر کی۔ اور اس کے بعد آپ نے خصوصی طور پر حج کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس کا ذکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کہا صلی اللہ الحج فإنہ یکتب الوفد لہ فی کل لیلۃ القدر،
اللہ کی ذات اسی رات لیلۃ القدر میں وہ وفود کے نام لکھتی ہے، وہ قافلوں کے جو حج کے لیے جاتے ہیں، اور آپ حج کا سوال کرو گے اسی رات نام لکھے جا رہے ہیں، آپ کا نام بھی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد 100 رکعت نماز مروی ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کا ذکر فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ پڑھنی کس طرح ہے؟ 2 رکعت کر کے انجام دینی ہے یہ نماز آپ نے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 رکعت آپ نے تمام کرنی ہے۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی وارد ہوا ہے، نقل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ کوئی ایسی خیر نہیں جس کا امام نے ذکر نہ فرمایا ہو اس نماز گزار اور پڑھنے والے کے لیے۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعا میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔